السلام على خير خلق سيدنا مولانا محمد وعلى وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لن نخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم ولا يبدلنهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے میں اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار نے ہم سب کو ایمان کی حالت میں یہاں پر بیٹھنے اور آج کے حالات پر غور کرنے کا ہمیں موقع دیا. ساتھ ہی میں ہمارے اننت پور کے علماء کرام کا بھی بہت مشکور ہوں. انہوں نے مجھے دعوت دی، اگرچہ کہ 8 روز پہلے ہی مولوی زبیر احمد صاحب اور ہمارے حافظ نثار احمد صاحب نے دعوت دی اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ آؤں گا، لیکن 8-10 روز سے برابر مجھے بخار ہے، طبیعت برابر نہیں ہے، گلا بھی پست ہے. صبح میں معذرت کر دیا تو ان کی خاموشی پر میں مطمئن ہو گیا کہ مجھے اننت پور جانا نہیں ہے. اچانک عصر میں مولوی مختار احمد صاحب آ کر کہنے لگے نہیں، ہمارے علماء کرام کی طرف سے پھر یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ کو جانا ہے اور صرف آپ اسٹیج پر بیٹھے تو بس. میں اب تک اسی اطمینان سے ہوں کہ اسٹیج پر بیٹھ گیا، لیکن مجھے پھر حکم دیا گیا کہ کچھ بولنا ہے. بہرحال دوستو، آج کی اس مجلس میں مجھے پہنچ کر اس بات پر بہت بے انتہا خوشی ہے کہ اسٹیج پر بار بار ہمارے مولوی زبیر صاحب بول رہے تھے، یہ ایک مقرر بھی ایسا ہے جو پوری رات بولتا رہے تو جی چاہتا کہ ہم سنتے رہیں. واقعی میں محسوس کر رہا تھا، چاہے وہ تیلگو بولنے والے ہوں، چاہے ہمارے سیاسی لیڈران ہوں، یا ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے علماء کرام ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے سامنے بھی بے حساب علماء حفاظ موجود ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر، اس میں مسلمانوں ہی کی تخصیص نہیں ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بات اٹھی ہے اس بنیاد پر آج سارے لوگ متفق ہو گئے ہیں. مسلمان، غیر مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی اور جتنے ہم مسلک کے لوگ ہیں، سب ایک آواز کے ساتھ ہم ایک میدان میں کھڑے ہیں. میں مبارکبادی دیتا ہوں ان سب نوجوان بچوں کو، ان نوجوان مسلمانوں کو، ان نوجوان لیڈروں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، عورتوں کو. آج پورے ملک کے اندر اس گرم جوشی کے ساتھ ہماری عورتیں سڑکوں پر نکل کر، ہم یہاں کیا بیٹھے ہیں 12 بج گئے تو ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ 12 بج گئے ہیں. شاہین باغ میں دیکھو 40 روز ہو گئے، 80 پر 1 برس پہلے جو ٹھنڈ تھی آج اس سے بڑھ کر ٹھنڈ ہے، مگر پوری رات بیٹھی ہوئی ہیں. 80 برس کی بوڑھی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک یہ قانون واپس نہیں لیا جائے. ہم اپنے لیے نہیں، ہم اپنے آنے والی نسل کے لیے ہم جان دے دیں گے. بھائیو دوستو، ہمارے اس ملک کی قدر و قیمت کو سمجھو. یہ ہمارا وہ پیارا ملک ہے جس پر اللہ کی نظر کرم ہے. ہمارے بابا آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو کسی اور ملک میں نہیں گئے تھے، ہمارے اسی ہندوستان میں آئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہندوستان کہتے ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام ہند تھا. اور آپ کے جو بیٹے تھے پورے ملکوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے اشارے پر جو تقسیم ہو گئے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں سے ملک قائم ہے. ہمارا یہ ہندوستان بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ایک پوتے ہند کے نام سے یہ ہندوستان ہے. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے اور یہ کہیں کہ گھر واپسی، ارے گھر واپسی کس کی ہے؟ یہ پیغمبر کا مقام ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے اسلام کو لایا، دین کو پیش کیا. آج میں یہی کہتا ہوں کہ سارے ملک میں رہنے والے گھر واپسی اسلام میں آ جائیں. یہ ہمارا ملک ہے.
اور ملک کے لیے جیسے نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ملک کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں حضرت بی بی ہاجرہ اسماعیل ذبیح اللہ کو چھوڑ کر وادی غیر ذی زرع میں جا رہے ہیں تو دعا کیا کی تھی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، ہے میرے پروردگار اس میرے شہر کو امن والا شہر بنا۔ ارے اگر امن رہے گا تو ہماری نماز بھی رہے گی، اگر ہمارا امن رہے گا تو ہمارا قرآن بھی رہے گا، اگر ہمارا امن رہے گا تو ہمارے مدرسے بھی رہیں گے، اگر ہمارا امن رہے گا تو ہندو مسلمان سب ایک ہو کر رہیں گے۔ امن اگر نہیں ہے تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ قرآن ہے، نہ مذہب ہے، نہ اسلام ہے۔ آج اسی امن کو قائم کرنے کے لیے شاہین باغ میں جا کر دیکھو، ہر مذہب کے لوگ جہاں پر اپنی ساری صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، وہاں پر بھی اسی کے ساتھ مذہبی وظائف بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ سکھ اپنے طور پر، ہندو اپنے طور پر، جتنے برادری کے لوگ ہیں اپنے طور پر، اور مسلمان بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ جتنے لوگ ہیں سب کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ سب مل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی شان ہے۔ بھائی دوستو، اب تک ہمارے علماء کرام سے یہ ہمارے ہندوستان میں جو دشمن آیا اور دشمن کو بھگانے کے واسطے جو قربانیاں دی، کب سے دی اور کتنے برسوں سے دی، ہم سب سنا۔ اب میں بھی اسے دہراؤں گا تو وقت نہیں رہے گا۔ میں ان سب باتوں کی تائید کرتا ہوں۔ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے لیڈر صاحبان نے ہندوستان کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اور خصوصاً مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، آج ہمارے مسلمان بچے بھی نہیں جانتے ہیں۔ ہندوپور میں ایسے ہی موقع پر مولانا معصوم صاحب کا بیان ہوا آزادی کے موقع پر۔ ہمارے کالج کے ایک مسلمان ٹیچر، جغرافیہ ہسٹری پڑھانے والے، وہ کہنے لگے آج تک میں نے سنا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمان علماء نے قربانی دی۔ ہمارے مسلمان بچے نہیں، پڑھانے والے بھی نہیں جانتے ہیں کہ اس ہندوستان کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی۔ میں تفصیل نہیں بولتا، سب باتیں بولے ہیں، لیکن ایک بات ضرور عرض کروں گا۔ ایک انگریز، ایک عورت، ایک انگریز عورت، ایک انگریز مرد، ایک انگریز عورت لکھتی ہے، میں نے دیکھا جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہر ڈالی پر مسلمانوں کی لاش لٹکتی تھی۔ انگریز عورت لکھتی ہے، میں نے دلی میں دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو جیسے مولانا نے کہا ہاتھی پر بٹھایا اور پھندا لگایا اور ہاتھی کو آگے بھگا دیا، اور یہ لٹکتا تڑپتا تڑپتا جان دیتے ہوئے وہ انگریز عورت لکھتی ہے کہ اس کی لاش کی شکل ایسی ہو جاتی تھی جیسے انگریزی میں 8 لکھا جاتا۔ ایسے کتنے مسلمانوں نے قربانی دی ہیں۔ ایک انگریز لکھتا ہے کہ دلی میں ایک ڈیرے میں بیٹھا ہوا تھا، خیمے میں، مجھے کچھ سڑان کی بانس آ رہی تھی، تو میں نکلا کہ یہ کیسی بدبو، کیسی بانس آ رہی ہے، تو میں چل کر دیکھا تو بہت سارے انگار کا ایک لاوا بنا ہوا ہے، اور میں کیا دیکھتا اور رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس کے اندر جو آگ کا لاوا بنایا گیا ہے، 40 مسلمان نوجوانوں کو آگ میں بھونا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ارے ان کے ساتھ 40 اور نوجوانوں کو ہاتھ باندھ کر کھڑا کیا گیا ہے۔ ارے مسلمانوں کی قربانی ہے۔ صرف ان کا اتنا ہی اس وقت ان کے نظر میں تھا کہ یہ ملک کو آزاد کرانے میں آگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جان دے دیں گے لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج وہ منظر آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، کالج میں پڑھنے والے، علماء، ہندو مسلمان سب لگے ہوئے ہیں کہ یہ ملک کی آزادی کو قائم رکھیں گے، برقرار رکھیں گے۔ بھائیو، یہ جو ملک کو آزاد کرانے میں صحیح ہے، ہمارے علماء کرام نے صدیوں سے قربانیاں پیش کی۔ مسلمانوں نے جتنا خون بہایا ہے، یہ غیروں نے پسینہ بھی نہیں بہایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد ہم نے اس ملک کو سنبھالا ہے، آج ہماری اس کی حفاظت ہے۔ یہ سب باتیں ہیں، لیکن بھائیو چونکہ وقت مجھے کہنا بھی زیادہ کہہ بھی نہیں سکتا اور آپ لوگ بھی بہت دیر سے بیٹھے ہیں، میں ایک بات کی طرف توجہ ضرور دلاتا ہوں۔ دیکھو، یہ جتنی قربانیاں ہیں ضروری ہیں، دینا ہے، کرنا ہے، کر رہے ہیں، انشاءاللہ کریں گے، لیکن بھائیو ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن۔ ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ میک ہے، ضرور میرے سامنے یہ شکل ہے،
لیکن یہ ظاہری شکل ہے، اس کے اندر جان ہے، کرنٹ ہے، لائٹ ہے، ظاہری شکل ہے، لیکن اندر ایک چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایسے ہی یہ جتنی بھی کوششیں ہم کر رہے ہیں، یہ ظاہری شکلیں صورتیں ہیں، لیکن جب تک اندرونی طاقت نہیں آتی ہے، ہزار کوشش کرنے کے باوجود بھی کھوکھلا پن رہتا۔ یہ جو آج ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں سے قانون لگا کر کہا جا رہا ہے اور نام بدل کر ملک سے نکل جاؤ، تمہارے یہاں رہنے کا حق نہیں ہے، کہ آج ہی پیدا ہوا کیا؟ نہیں، ارے قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، پیغمبروں سے دشمنوں نے یہی کہا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، ظالموں نے مسلمانوں سے کیا کہا، لنخرجنکم من ارضنا، ہمارے اس ملک سے ہم تم کو ضرور بھی ضرور نکال دیں گے۔ آج یہی تو ہے، یہاں سے یہ وہ سن کیا، او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ ہمارے طریقے پر لوٹ کر آ جاؤ۔ مسلمانوں کا قصور یہی ہے کہ مسلمان ہیں۔ اسی آواز کو ان لوگوں نے بھی اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ یا تو ادھر آ جاؤ یا نہیں تو ادھر چلے جاؤ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجا، نہیں، ظالموں کو ہم ختم کر دیں گے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بہت بیان کیا ہے۔ 1,24,80,000 پیغمبر ضرور آئے، ہمارا ایمان ہے، لیکن پورے قرآن حدیث میں سب کے نام نہیں ہیں، بعض پیغمبروں کے نام ہیں اور بعض پیغمبروں کے درجات بھی بیان کیے ہیں۔ سب سے بڑا درجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور اس کے بعد درجات ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پیغمبروں کے درجات کو ہم نے مقرر کیے ہیں۔ جن پیغمبروں کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 130 پر 6 جگہ پر آیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام گرامی 130 پر 6 جگہ آیا ہے۔ کیا ان کی شان ہے، کیا ان کا مقام ہے؟ ایک انداز یہ ہے کہ پیار محبت لاڈ میں بار بار نام لیا جا رہا ہے، اور ایک انداز وہ ہے عزت عظمت ظاہر کرنے کے لیے نام بار بار نہیں لیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، مگر پورا قرآن کریم آپ پر اترا ہے، پورا قرآن چھان کر دیکھو، محمد کا نام صرف 4 جگہ پر آیا۔ بیوی سے محبت ہے، بیٹے سے بھی محبت ہے، استاد سے بھی محبت ہے، محبت میں بھی فرق ہے۔ استاد کا نام ادب احترام ظاہر کرنے کے لیے نام نہیں لیا جاتا ہے، القاب پکارے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ درجہ اور مقام ہے کہ بار بار آپ کا نام نہیں لیا جا رہا، القاب لیے جا رہے ہیں۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام، سارے فرشتوں کو سجدہ کرا دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ وہ تو فرشتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو نہیں، سب سے پہلے اللہ نے اپنے ذات کو پیش کیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سب سے پہلے اللہ نے اپنی ذات کو پیش کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ان اللہ، اور اللہ اپنا نام ذکرنے سے پہلے تحقیق کا لفظ ذکر کیا، انا، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ رب العالمین۔ دوسرے نمبر پر کہا ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہاں بھی محمد نام نہیں لیا، ادب ظاہر کرنے کے لیے، آپ کا درجہ ظاہر کرنے کے لیے، مقام ظاہر کرنے کے لیے یہ لقب لے کر کا نبی، یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، علی محمد نہیں کہا، آپ کا مقام ظاہر کرنے کے لیے بے شک اللہ رب العالمین۔ دوسرے نمبر پر فرشتے، اس کے بعد میں کہا یہ درود و سلام رحمت بھیجتے ہیں، اس کے بعد میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے رکھنے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک۔ ایک مرتبہ درود پڑھ کر بس نہیں کر لینا، زندگی میں ہمیشہ درود پڑھتے رہنا۔ یہ ایک مرتبہ پڑھو گے تو 10 مرتبہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کم سے کم ہر مسلمان صبح میں یہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ کیوں بھائی پڑھیں گے؟ صبح میں 100، شام میں 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ اللہ آسان کرے، اللہ آسان کرے، اللہ کی رحمتیں ہمیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ جو حالات پیدا ہو گئی کہ آج ہی ہیں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں کہا
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो जब भी बनी इसराइल को कत्ल आम युज़ब्बिहूना अबनाअहुम व यस्तहय्यूना निसाअहुम, लड़कों को कत्ल कर देता था, औरतों को छोड़ देता था। औरतों को क्या छोड़ता था? उनको गुलाम बांदियां बनाने के वास्ते। ऐसा अज़ाब मुसल्लत होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आने के बाद में फिर मैं सारी बातों को छोड़कर इशारा करते हुए कहता हूँ, फिर फिरौन के दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौजिज़ा जाहिर किया। वो सारे अरसियाँ तो अजदा बने हुए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लाठी डाले, खुदा के हुक्म से अजदा बनकर सारी लाठियों को निगल गया। तो क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून, सारे जितने जादूगर थे सब कहने लगे क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन पर हम ईमान लाते, रब्बि मूसा व हारून, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के खुदा पर हम ईमान लाते हैं। तो फिरौन हक्का बक्का रह गया और कहने लगा अरे ये क्या हो गया? कहने लगे जितने बैठे हैं तो क़ाल अल-मलऊ मिन क़ौमि फिरौन अतज़रु मूसा व क़ौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ व यज़रका व आलिहतका। हुज़ूर क्या हुक्म ही बैठ गए? आप देखते नहीं सब के सब मुसलमान हो गए। अतज़रु, क्या आप छोड़ कर रखे हैं मूसा को और उनके मानने वालों को? आपको छोड़ दिए हैं, आपके मानने वालों को छोड़ दिए हैं। उसे जरा जोश आ गया। सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून, अरे हम उनके लड़कों को खत्म कर देंगे, उनके लड़कियों को छोड़ देंगे। इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून, हमें बड़ी ताकत हासिल है, हम जो चाहें तो सत्यानाश कर देंगे। आज के जालिम बैठे हुए भी यही कह रहे हैं कि आज हमारे पास ताकत है, कुव्वत है, हम जो चाहते हैं कर देते हैं। ऐसे मौके पर कौम के लोगों ने कहा, और क्या दर्द के साथ कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, आज हमारा भी यही हाल है। क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है। पहले भी ये मुसीबत नहीं, आज भी ये मुसीबत नहीं। ये नए नए कानून क्या क्या आ रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। यही हाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कौम के लोगों ने क्या कहा? क़ालू ऊज़िना मिन क़ब्ल अन तअतियना व मिन बाद मा जितना। मूसा क्या हो गया? आपके आने से पहले भी हमारे बच्चे कत्ल किए गए और आपके आने के बाद भी हमारे बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं। क़ालू ऊज़िना मिन क़ब्ल अन तअतियना व मिन बाद मा जितना। ऐसे मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? क़ाल असा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम व यस्तख़लिफ़कुम फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुर कैफ़ तअमलून। सब्र करो, इस्तईनु बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगो। इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, और सब्र करो। सब्र की बात मैं कहूँ, कोई मर गया तो रोले के चुपे रह गए, सब्र इसका नाम है नहीं। अल्लाह के अहकामात पर कायम रहना, अल्लाह का हुक्म हम पूरा करेंगे, दिल चाहे न चाहे अल्लाह के अहकामात को पूरा करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और अल्लाह ने कहा वक़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम, ऐ ईमान के रखने वालों मैं तुम्हारे साथ हूँ। कब साथ हैं? लइन अक़मतुमुस्सलाह, अगर तुम नमाज को कायम करो। ज़रा ठंडे दिल से गौर करो, हम ये सारी कोशिशें कर रहे हैं और ज़रूर करना है और इंशाल्लाह करते रहेंगे, मगर ये ज़ाहिरी शक्लों के साथ साथ जो रूहानियत आती है, अल्लाह कहते हैं इन्नी माअकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लइन अक़मतुमुस्सलाता व आतयतुमुज़ ज़काता, अगर तुम नमाज पढ़ो और माल के हक़ को अदा करो। भाइयों दोस्तों, एक दो वाक़े कहकर उसकी तरफ इशारा करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। इस मुल्क के अंदर अगर अल्लाह हमारा साथ हो गया, कोई कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह को हमें अपना साथ नहीं करे, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, कोशिशें करते रहो, अल्लाह की मदद अगर नहीं, कुछ भी नहीं होता। हजरत निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन खलजी का जमाना था, उसने भी खिलाफ जो करना किया चले गया। उसका बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक आया, उसने भी बहुत सारी कोशिशें की, खामोश रहे, लेकिन अल्लाह ने इंतकाम कैसा लिया? पेशा बंद कर दिया, पेशा बंद कर दिया। सब जितने मुआलिज हैं सब आए, कुछ नहीं हुआ। माँ तड़प गई, बेटे से कहा
जा हजरत से माफ़ी मांग ले, दुआ के लिए कहने लगा अरे वो फकीरों से क्या होता है, गुरूर था, हुकूमत का नशा था, उससे क्या होता है। और दिन गए, तड़प गया। अब कहने लगा अम्मा तू ही जाकर निजामुद्दीन से बोल थी। गई, जाने के बाद में बड़ी मिन्नत समाज से कहा हुजूर बच्चे का ये हाल है, नादान है, उसकी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, आप दुआ कर दीजिए। कहने लगे दुआ यूं ही होती है, अरे दुआ यूं ही होती है, हम ऐसे दुआ नहीं करेंगे। जाओ बेटे से कहो जो तुम्हारा मुल्क है हिंदुस्तान, उसकी आधी सल्तनत निजामुद्दीन के नाम से लिख दे। कहने लगे हुजूर अल्लाह वाले आपको दुनिया की क्या जरूरत है, डॉक्टर जानता है कि इलाज कैसा करना है, हम जानते हैं कि इलाज कैसा, हाँ मुझे जरूरत है। अगर उसे जिंदगी की जरूरत है तो आधा मुल्क निजामुद्दीन के नाम लिख दे। भागी हुई गई और कहने लगे बेटे हजरत यूं फरमा रहे हैं, कहने अम्मा लिखते। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहने लगे यूं ही नहीं, जबानी नहीं, तहरीर में लिख दे। उसने सारे उज़रा को जमा किया और लिखा मैं खुशी के साथ अपना आधा मुल्क निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के हवाले करता हूँ। दौड़ी हुई है यहाँ आकर पेश करने लगे। हजरत देखते रहे, देखने के बाद में कहा ले जा बेटे से कह ये जमीन पर रखे और उस पर बैठकर पेशाब करे। आधा मुल्क लिखा गया है निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, मगर अल्लाह वालों की क्या शान है, कह रहे हैं कि हाँ आधा मुल्क मेरे नाम से हो गया, ये पेपर लेकर जा और नीचे रखकर तेरे बेटे को इसके ऊपर पेशाब करने के लिए क्या पेशाब हो जाएगा। गया पेशाब हो गया। दुनिया को बताया कि दुनिया की कोई हकीकत नहीं। ये खुद मुबारक शाह का जमाना गुजरा, उसके बाद गयासुद्दीन बचपन का जमाना आया। वो और जरा आगे बढ़ा, वो और ज्यादा अल्लाह वालों से दुश्मनी करने में 2 कदम आगे हो गया। उसने कहा निजामुद्दीन से कहो हमारा ये इलाका छोड़कर यहाँ से चले जाए। आज के कहने वाले यही तो कह रहे हैं कि छोड़कर चले जाओ। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से गयासुद्दीन ने कहा कि चले जाओ, और फिर कहा कि खुसरो दरबारी शायर भी थे और हजरत के मुरीद भी थे। अमीर खुसरो मौका ऐसा आया तो गयासुद्दीन कहने लगे हम बंगाल फतह करने के लिए जा रहे हैं, 1 महीने का टाइम है और 1 महीने के अंदर जब हम फतह कर लेकर आएंगे तो मुझे लोग ये कहें कि निजामुद्दीन अपने साथ रहने वालों को लेकर हमारा जो इलाका है यहाँ से निकलकर दूर चला गया तो मुझे इत्मीनान रहेगा, और अगर मुझे मालूम हुआ कि आप यही हैं तो उसके बाद हम जो करना है वो आपको करेंगे। ये खत आया और खत आने के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की आदत शरीफा ये थी, ख्वाजा इकबाल हजरत के खास राइटर थे, वो जो कुछ बात कहते थे और तर्जुमान बनकर जवाब देते थे। जब शाही खत ये आया तो निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाइयों उसके पास तख्त है, ताज है, ताकत है, सब है, हमारे पास क्या है, क्या करना। ख्वाजा इकबाल साहब ने कहा हुजूर आप ही बेहतर जानते हैं। अच्छा, उसके बाद में कहा वो खत लाओ। शाही खत है जिसमें लिखा है कि मेरे आने से पहले पहले अगर निकल गए तो आपकी आफियत है, अगर आप नहीं निकलते हैं तो उसके बाद हम आपको देख लेंगे। अमीर खुसरो ने कहा हजरत वो बड़ा जालिम है और बड़ा कीना रखने वाला है, जो बात कहता है हर हालत में पूरा करके रहता है, हम यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो खत लिया और बगैर आदत के हजरत ने कहा कलम लाओ। कलम को लिया और शाही खत के ऊपर नुक्ता रखना बड़ी बेअदबी और गुस्ताखी है। उसी खत को लिया और लिखने, उसी खत के ऊपर हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा हुनूस दिल्ली दूरस्त, हुनूस दिल्ली दूरस्त। अभी दिल्ली बहुत दूर है। ये दिल्ली का राजा महाराजा, वक्त का शहंशाह
غیاث الدین کہہ رہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے پہلے ہماری سلطنت سے نکل جا تو خیریت ہے، اور اگر نہیں آتے ہیں تو آپ ہم دیکھ لیں گے۔ تو حضرت نظام الدین نے کون سی ملٹری رکھے ہیں، کون سے فوج رکھے ہیں؟ ارے قال اللہ انی معکم، اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم میرے ساتھ تعلق قائم کرو۔ نظام الدین اولیاء کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے، وقت کے شہنشاہ کا جواب لکھ رہے ہیں۔ ارے تو مجھے کہتا ہے کہ تیری سلطنت ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، زمین ملک اللہ کا ہے، یہ مودی کا ملک نہیں ہے، ہمیشہ کا ملک نہیں ہے، کسی ظالم کا ملک نہیں ہے۔ ارے یہ زمین آسمان میرا تمہارا ملک نہیں ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ جسے چاہے دے دیتے ہیں، مگر یاد رکھو والعاقبۃ للمتقین، نیک انجام تقوی اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی ہوتا۔ آج اگر ہم اللہ کا ڈر، خدا کا خوف پیدا کریں، اگر ہم خالی ہاتھ بھی ہیں لیکن اللہ کی مدد ہے، تو اللہ اپنی مدد کے ساتھ ایسے ظالموں کو کیسے صاف کرتا ہے ہم انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ جب یہ پریشان ہو کر کہہ رہے ہیں تو تین باتیں تھیں۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، اور اس پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان۔ تین باتیں، ایمان، اسلام، توکل۔ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے، اللہ پر بھروسہ الگ چیز ہے۔ اسلام ظاہری زندگی کا نام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور لباس، کھانا پینا، یہ جتنا ظاہری اسلام ہے۔ ایمان اندرونی عقائد ہیں، اللہ کے ذات ساتھ پکا یقین رکھو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ تین باتیں کہنے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آیتیں لمبی ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو، اپنے گھروں میں نمازوں کو قائم کرو، اگر تم نمازوں پر قائم رہو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اور ہماری مدد کیسے آئے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قوم نے کہا کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ میں صرف ایک دو تین باتیں کہتا ہوں۔ جب قوم نے کہا کہ ہم اسلام پر رہیں گے، ایمان پر قائم رہیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اللہ کے احکامات پر چلیں گے، تو اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، فرعون جو کہتا تھا کہ ملک میرا ہے، مسلمانوں سے کہتا تھا کہ نکل جاؤ، اللہ رب العالمین جب گرفت ڈھیل دیا 300 برس گزر گئے تو سر میں درد کیا اسے معلوم نہیں تھا، لیکن جب گرفت کرنے کا موقع آیا، جب مسلمانی پر قائم رہے، ایمان کے ساتھ رہے، اللہ کے احکامات پر قائم رہے، علیہم الطوفان، طوفان آیا، طوفان بارش کا سیلاب ایسا آیا کہ گھروں میں بیٹھو جہاں دیکھو پانی ہی پانی ہے، پانی ہی پانی ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھو، جتنے موسیٰ علیہ السلام کے ملے جلے ہوئے ہیں لیکن ان کے گھروں میں پانی نہیں ہے۔ ارے یہ کیا ہے کہ ان کے گھروں میں پانی نہیں، ان کے گھروں میں پانی نہیں ہے، ان کے گھروں میں پانی ہے۔ آج بھی دیکھنا، عورت جا کر دیکھو، سمندر بہ رہا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کھارا پانی بھی ہے، میٹھا پانی بھی مل کر جا رہا ہے، مگر کیا مجال ہے کہ کھارے پانی کا یہ قطرہ اس میں چلے جائے، میٹھے پانی کا قطرہ اس میں آ جائے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، 7 روز پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہنے لگے موسیٰ دعا کرو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ اللہ نے اس طوفان کو، اس مصیبت کو ہٹایا۔ 3 ہفتے میں پھر وہی سے پھر گیا، پھر وہی سرکشی شروع ہو گئی۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، ٹڈیوں کو بھیجا، ٹڈیاں ایسی کہ ان کے پورے دانوں کو کھا کر ختم کر دیا، ایسے ان کے دروازوں کو تک بھی ان کو نوچ کر رکھ دیا۔ 7 روز، پھر 3 روز اللہ رب العالمین موقع دیا، والقمل، جوئیں ڈال دی، جو وہ جو بالوں میں رہتی ہے، کپڑوں میں رہتی ہے، اور وہ بھی جو اناج میں رہتا ہے، گھن کا کیڑا جسے بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ڈال دیا کہ جہاں دیکھو جہاں دیکھو جواں ہی جواں، کھائے تو بھی جواں،
کھانا لیے تو بھی کھانا ہے مگر اٹھائے تو پورے دھواں نظر آتے ہیں، منہ میں رکھے تو دھواں نظر آتے ہیں، سوئے تو دھواں نظر آتے ہیں۔ والجراد والقمل ساترس۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہنے لگے معاف کر ڈالو، ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ اللہ آپ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں تو موقع دیا، 3 ہفتے پھر اچھے رہے۔ پھر اس کے بعد میں وزفاتیاں مینڈکوں کا، اللہ کی پناہ، مینڈکاں بیٹھے تو بھی مینڈکاں، سوئے تو بھی مینڈکاں، کھائے تو بھی مینڈکاں، پانی ہے منہ میں لیے تو مینڈک بن جاتا ہے، کھانا ہے ہاتھ میں لیے تو مینڈک بن جاتا ہے۔ 7 روز پھر عاجز ہو گئے، 3 ہفتے اور اللہ مہلت دیا۔ وزفاتیہ ودما، ارے اس کے بعد میں پھر اللہ گرفت کیا تو خون کا عذاب، جہاں دیکھو خون ہی خون، سوئے تو بھی خون، کھائے تو بھی خون، پانی پیے تو بھی خون، بیٹھے تو بھی خون۔ یہ عذاب آتے آتے جب بھی قوم نہیں سنبھلی تو اس کے بعد میں کیا ہوا سب کو معلوم ہے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اللہ نے غرق کر دیا تو کہنے لگا آمنت، میں ایمان لایا۔ بھائیو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قرآن کریم صرف ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے، جتنی کوششیں ہو رہی ہیں ضرور ہونا ہے اور ضرور کرنا ہے، اور جتنے لوگ کر رہے ہیں ہندو مسلمان مرد عورتیں سب کو ہم مبارکبادی پیش کرنے کے ساتھ سب کے حق میں دعا کرنا ہے۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے کہا 2 باتوں کو میں پیغام تمہیں دیتا ہوں، ہمارے اندر ایک ہمت ہونا اور ایک استقلال ہونا۔ ہمت کبھی نہیں ہارنا ہے اور استقلال رہنا ہے۔ 40 روز گزر گئے مگر شاہین باغ کی عورتیں استقلال کے ساتھ ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، ہم مر جائیں گے جب تک یہ قانون نہیں لیا جائے گا۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب ہم لوگوں کو بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمت پیدا کرو، بزدلی نہیں۔ ارے بزدل وہ ہوتا ہے جس کا کوئی سہارا نہیں، ہمارا سہارا پروردگار ہے۔ مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا، بے سہارا نہیں ہوتا، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے۔ ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، اللہ کو منائیں گے، اور آپس میں ہمارے مقررین نے بڑی قیمتی باتیں کہیں، اتفاق کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہندو مسلمان سکھ عیسائی اور ہمارے مسلمان بھائیوں میں بہت سارے مسلک، ارے مسلک اپنی جگہ پر ہے، ہمارے مسائل ہمارے گھر کی باتیں ہیں، لیکن اسلام کے بنیاد پر ہم سب ایک ہیں۔ اور اس سے پہلے میں سنا کہ اسی اننت پور میں جو پامڑی کے صاحب آئے تھے، انہوں نے کیا بڑی قیمتی بات کہی تھی، وہیں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ آج ہم سب کو بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں۔ یہی اتحاد ہے، یہی اتفاق ہے، اور یہی اللہ سے تعلق محلہ اگر ہے تو انشاءاللہ کبھی ہم زیر نہیں ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ مسلمان کبھی ختم ہونے کے لیے نہیں آتا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ ظالم اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ لیکن ہم لوگوں کو بھی ذرا پچھلے ہوئے سبق کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ملک آزاد ہو کر کتنے 70 برس ہو گئے، لیکن ہم نے ہمارے اندر کیا خوبی پیدا کی، ہمارے بچوں کو کیا تعلیم میں لگائے، ہمارے کون سی حالت ہماری صحیح ہے، ہماری کون سی حالت صحیح ہے۔ ارے بچوں کو تعلیم قابل بنا، لائق بنا، آپس میں الفت اور محبت رکھو۔ اور یہ جتنے لیڈر صاحبان ہیں، چاہے علماء کرام ہوں، چاہے سیاسی صاحبان ہوں، کوئی بھی بولنے والا ہو جس کے اندر صلاحیت، ان کی قدر کرو۔ وہ ہماری زبان ہے، ہماری جان، ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے بولنے کو اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیت دیا ہے، ان کا حوصلہ افزائی کرو، ان کی تعریفیں کرو، ان کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو، ہمارے نوجوانوں کی قدر کرو، ہمارے بچوں کی قدر کرو۔ ایک انگریز ایک خریے سے گزرنے کے بعد قبرستان پر رہ گیا، رہ کر کہنے لگے سب جا کر سو گئے، کیسے کیسے قابلیت رکھنے والے۔ حالانکہ خریا ہے، دیہات ہے، ارے انسان کو اللہ نے بڑی صلاحیت دیا ہے۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، انسان کان ہے سونے اور چاندی کے۔ سونا جہاں سے نکلتا ہے نا اسے کان بولتے ہیں، چاندی جہاں سے نکلتے ہیں نا کان بولتے ہیں، پیٹرول جہاں سے نکلتا ہے نا کان بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول انسانوں کو کیا فرمایا؟ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، سونے اور چاندی کی کانیں ہیں انسان۔ میں اس پر کبھی خیال کرتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو فرمایا سونا اور چاندی کے کانوں کی طرح سے ہیں، جہاں سے سونا اور چاندی نکلتا ہے، ایک ایک انسان ایسا ہے۔
میں نے خیال کیا کہ سننا اس سے بھی بڑی قیمتی چیزیں ہیرے ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیرے کے جیسے ہے مسلم انسان کر کے نہیں بولے نا, یہ سننا اور چاندی کے جیسے کر کے بولے نا. میں خیال کرتا رہا, میں خیال کر کوہ نور ہیرا, ارے ہمارے آندھرا کا تو آج دنیا میں ساری دنیا میں مشہور ہے کوہ نور ہیرا. کوہ نور ہیرا اللہ کے رسول انسانوں کو ہیرے جیسے ہی نہیں فرمایا, فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة, سننا اور چاندی کے کانوں کی طرح سے ہیں. تو میں غور کرتا رہا یہ ہیرا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے نا, سننے کتنے ٹن ڈالے تو بھی وہ کوہ نور نہیں خرید سکتے نا. کیسا یہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا, اللہ کا شکر ہے. یہ ہیرے جواہر اپنی جگہ پر ہیرا ضرور ہے, لیکن اگر 2 ٹکڑے ہو گیا تو اس کی کوئی قیمت نہیں. سننا اور چاندی ارے جس شکل میں بھی ہو ریزہ ریزہ کر دو, ذرہ ذرہ قیمتی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا زبان عطا فرمائی, کیا حکمت عطا فرمائی. سارے دنیا کے لوگ مل کر بھی کوئی بات کرنا چاہے تو پیارے نبی کی بات کو نہیں کر سکتا ہے. ہر انسان کے اندر, ارے کسی کو حقیر مت سمجھو, کوئی جاہل سے جاہل بھی کیوں نہ ہو, قدر کرو, مسلمانوں کی قدر کرو, ہندوؤں کی قدر کرو, نوجوانوں کی قدر کرو, سارے انسانوں کی محبت رکھ کر چلو. اللہ میاں کبھی جاہلوں سے, معمولی لوگوں سے وہ کام لے لیتا ہے جو بڑے بڑوں سے وقت پر لینے کا موقع نہیں ملتا. دلی کے اندر انگریز سارے مسلمانوں کو جہاں پر دولت کو لوٹا, ملک کو لوٹا, ایسے مسلمانوں کی ایمان کو بھی لوٹا. تو انہوں نے باقاعدہ اسکیمیں چلا کر بڑے بڑے جلسے کرتے تھے اور اس میں مسلمانوں کو چیلنج کرتے تھے. ایک انگریز کھڑے ہو کر ہزاروں مسلمانوں کے بیچ میں اسلام کو نیچے گرانے کے لیے, عیسائیت کو بڑھانے کے لیے شک اور شبہات پیش کرتے تھے. ایک انگریز کہنے لگا, او مسلمانوں تم بتاؤ, حضرت تمہارے پیغمبر یہ بڑا درجہ بولتے ہیں اور ہمارے عیسیٰ ان سے کم درجہ بولتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پر ہے, تم لوگ بولتے ہیں ہمارا ایمان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی, اللہ نے زندہ اٹھا لیا. 4تھے آسمان پر حیات قیامت کے قریب آنے والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں آرام کرتے ہیں. جو اوپر ہیں اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے, جو نیچے ہے اس کا درجہ کم ہوتا ہے. کون بول رہا ہے کہ انگریز. سارے مسلمانوں کے سامنے ایسی بات اس نے کہی کہ لوگ ذرا سوچ رہے ہیں. ہمارے علماء کرام جواب دیں گے, لیکن ایک نوجوان ہے, عالم بھی نہیں, کچھ نہیں, جاہل معمولی آدمی, سنتے ہی ایسا جوش ہے برداشت نہیں ہوا, لوگوں کو چیرتے ہوئے اسٹیج کے اوپر آ گیا اور آ کر کہنے لگا, ہمارے علماء, قدر بھی دیکھو, ہمارے علماء بیٹھے ہیں, ہمارے علماء سے بڑے بڑے سوال کرو, چیلنج کرو. یہ کیا سوال کیا, یہ کیا چیلنج کیا؟ میں کیا بھی عالم نہیں, میں معمولی ایک مسلمان ہوں, میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں. اس نے کیا کیا, کوئی ٹٹا تھا بیپار کرنے والا, چل پھر کر بیپار کرتا تھا, ترازو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں 2 پلڑے میں ایک میں 1 kg کا پتھر رکھا, دوسرے میں ½ kg کا پتھر رکھا. پلڑا اٹھایا, اٹھا کر کہنے لگا, بولو یہ kg کا پتھر نیچے ہے یا اوپر ہے؟ اوپر بڑا ہے اس وجہ سے نیچے ہیں. بھائیوں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, سب کی قدر کریں. جتنے نوجوان ہیں, نمازی ہیں, بے نمازی ہیں, مسلمان ہیں, غیر مسلمان ہیں, عالم ہیں, غیر عالم ہیں, سب کی قدر کرو, کسی کو حقیر نظر سے مت دیکھو. اور جو ملک کے واسطے, مذہب کے واسطے, ہماری حفاظت کے واسطے جو کوئی بھی کھڑے ہو کر, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا, آج سب کے سب مل کر ایک ہو کر آواز کو بلند کر رہے ہیں کہ ملک کو بچانا ہے, ہمارے قانون کو بچانا, ہم ان سب کی قدر کرنا ہے. معلوم ہے یہ سارے ملک کو آزاد کرانے میں علماء کرام نے جہاں بہت ساری قربانیاں دی, صدیوں تک, برسوں تک مسلمان لڑتے رہے, غیر مسلمان ایک بھی نہیں. لیکن اس کے بعد ہمارے علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا, نہیں, یہ پورا ملک چمنستان ہے, گلستان ہے, ہر قسم کے چمن میں یہاں پھول کھلتے ہیں, سب کو ہم لے کر چلنا ہے. ہندو مسلمان ہر ذات کے آدمی کو ساتھ لے کر ملک کو آزاد کرانا ہے. اس کے واسطے انہوں نے سوچا, ہمارے علماء کرام نے
ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کو اگر قریب کرنا رہا تو کیا کرنا ہے سوچنے کے بعد میں گاندھی جی کا اللہ نے ذہن میں بات ڈالا. گاندھی جی کو کوئی نہیں جانتا تھا، بیرسٹر تھے، افریقہ میں تھے. بلانے کے بعد میں آپ تحقیق کر کے دیکھو، جمعیت علماء کے اسٹیج سے، جمعیت علماء کے جلسوں میں گاندھی جی کو لے کر جمعیت علماء لے کر پھری ہے، اور گاندھی جی کو جمعیت علماء کے اسٹیج سے سارے لوگوں کے سامنے گاندھی جی کو مہاتما کا خطاب دینے والے ہمارے علماء کرام. پورے ہندوستان میں کوئی بتائے کہ گاندھی جی کو مہاتما کا لقب کیا ہندوؤں نے دیا؟ نہیں، گاندھی جی کو مہاتما کا لقب دینے والے ہمارے علماء کرام. بھائیوں، ابھی آپ نے ترنگا کے بارے میں کون سی باتیں سنیں گے؟ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب مل کر جب ہم ایک ساتھ ہو کر ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی تو ملک آزاد ہوا. آج جن حالات سے گزر رہا ہے، آج بھی وہی ہم منظر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک جماعت نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے مذہب کے لوگ ایک ہو کر ایک آواز اٹھا رہے ہیں. اللہ رب العالمین سب کی آوازوں کو قبول فرمائے. جہاں پر ہم نماز کی پابندی کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اس میں ایک دو باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو، کبھی ضرورت پڑتی ہے، اور شاہین باغ میں دیکھو ہر مذہب کے لوگ اپنے مذہبی وظائف کو پڑھ رہے ہیں اور اپنے مذہب کے لحاظ سے ایک روحانی طاقت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان سب کا قدردان ہیں. مسلمان بھی ایسے جگہ پر سب نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں. میں مسلمان بھائیوں سے جہاں بہت ساری یہ باتیں بول رہا ہوں کہ ہم سب ہندو مسلمان سب ایک ہیں اور ایک ہو کر رہیں گے، اور جو ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے ہمت اور استقلال کے ساتھ کام کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک دو باتوں کا خیال رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اور وظائف میں سے ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. کبھی کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو ہمارے مدرسوں میں، ہمارے جتنے عربی مدرسوں میں ہمارے علماء کرام کبھی کوئی دعا کی درخواست کرتے ہیں تو ایک چھوٹا وظیفہ پڑھ کر دعا کرتے ہیں، اللہ اس کے اندر بہت برکت تاثیر رکھی. دعا یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ. شروع میں 3 مرتبہ درود شریف، اور 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد میں دعا کی جاتی ہے. یہ دعا یونسی ہے. سارے مسلمان اپنے اپنے گھروں میں اپنی عورتوں بچوں کو بھی کہہ کر کم سے کم دن میں 1 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کرنے کی کوشش کریں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ملک کی پریشانی کے ایسے ہی حالات سامنے آئے تو اس موقع پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو، لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ 500 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرو، حالات کو بدل دیں گے. میں بھائیوں سے گزارش کروں گا، خاص طور پر ہمارے علماء کرام کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ مدرسوں کے اندر یہ آسانی سے ہو سکتا ہے. سارے طلبہ مل کر 500 مرتبہ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور اول آخر درود شریف کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام. ایک اور وظیفہ سورہ تغابن 40 پر 1 مرتبہ پڑھ کر دعا کرنا، یہ بھی حالات کے بدلنے کے لیے بہت مؤثر ہے، اور یہ بھی عام لوگ نہیں کر سکتے. ہمارے مدارس کے علماء کرام طلبہ سے تھوڑی دیر کے اندر 10 منٹ کے اندر یہ وظیفہ پورا کرا کے 40 پر 1 مرتبہ سورہ تغابن پڑھا کر دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ پڑھا کر دعا، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ پڑھ کر، اور روزانہ کم سے کم سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام ہم سب کرنا. اللہ رب العالمین ہمارے تمام حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے